پر زیادہ غور کرنے کے بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کھول کر دیکھ لیا جائے آخر کیا ماجرا ہے۔ لہٰذا اس کے گھر والے تو ساتھ میں نہیں گئے، لیکن گاؤں میں کافی تعداد میں لوگ قبرستان میں پہنچ گئے اور قبر کھولنے کا سامان بھی وہاں آ چکا تھا، اور اس قبر کو کھولنے کا عمل شروع کیا، اور وہ کتے جو پچھلے کچھ دنوں سے قبر کے پاس کھڑے ہو کر عجیب عجیب آوازیں نکال رہے تھے وہ بھی آس پاس موجود تھے، اور وہ قبر کے آس پاس منڈلا رہے تھے اور گاؤں والوں کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو کچھ ایسا سامنے آیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے کہ جیسے ہی قبر سے مٹی ہٹائی تو قبر کے نیچے سے تختہ اٹھایا تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو جانور بری طرح سے کھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ فوراً اس کی قبر کو بند کر کے گھر کی طرف آنے لگے، کیونکہ اس مردے کو جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ اس کی قبر سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کا کون سا ایسا گناہ تھا، کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر پر اتنا خوفناک عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین، اب دوبارہ گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے اور ان سے پوچھا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا ہے کہ مرنے کے صرف 3-4 دن بعد ہی اس کو قبر میں جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے۔ تو اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ میں یہ جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر سامنے آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی اور نہ ہی گھر والوں کی، اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا، اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے معنی بھی بھول جاتا تھا، حالانکہ وہ اپنی ماں کو بھی گالیاں دیتا تھا اور سب کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا، اور جب شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تو وہ ایسے بدترین کام کیا کرتا تھا جن کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تمام گناہ ہیں جس کی وجہ سے قبر میں اس کو اتنا سخت عذاب مل رہا ہے، اور ہم یہ جانتے تھے کہ اس کا انجام کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شراب اور نشہ کتنی بڑی لعنت ہے اور کیوں دین اسلام نے مسلمان کو اس سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ شراب پینا یا پلانا اسلام میں حرام ہے، مسلمانوں کو ایسے کام زیب نہیں دیتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے اس سے دور رہنا چاہیے، ورنہ حرام کام کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کام کرنے سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔